عورتوں میں یہ بیماری ہے، مردوں میں بھی ہے۔ اور جی ایسے داڑھیوں والے ہم نے بہت دیکھے ہیں، ایسی داڑھیوں والے ہم نے بہت دیکھے ہیں، ایسے نیک پرہیزگار ہم نے بہت دیکھے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ عورتیں بھی داڑھی کے ساتھ مذاق کرتی ہیں۔ تو میں ان بیٹیوں سے گزارش کروں گا، بچیوں سے، پہلے دین کا مزاج سمجھو، دین کی کسی بات پر، اللہ کی کسی بات پر کبھی انگلی نہ اٹھانا۔ عورت کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے یہ جو نکاح کا مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے نا، نکاح کا مسئلہ، یہ بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر یہ آزمائش نہ ہو تو اجر کیسے ہو؟ اجر کیسے ہو؟ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی احساس کی بنیاد پر تو جنت دینی ہے۔ دنیا ہے ہی صبر کا مقام ہے، دنیا ہے ہی شکر کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے ساتھ تمسخر نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، اس کو ہلکا لوکا نہ سمجھنا کہ جو میری طبیعت میں نہیں آ رہا تو میں اس کو رد کر دوں، اس کو چھوڑ دوں میں۔ اور مردوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، مردوں سے بھی، یہ ساتھیوں سے گزارش ہے میری۔ میں نے کوئٹہ میں ایک جگہ خواتین میں بیان کیا تو بیان کافی جڑ گیا۔ جڑا تو ایک پروفیسر خاتون تھی جو پردے میں آئی اور میرے آگے روئی بہت۔ اس نے کہا حضرت جو آج آپ نے بیان کیا ہے، اس بیان سے تو مجھے اندازہ لگتا ہے کہ میری تو جگہ ہی کوئی نہیں پھر۔ لیکن حضرت میرا شوہر جو ہے وہ تو شرابی ہے، جو غل غپاڑے وہ آ کر مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور میرے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، وہ روٹی اگر کچی پکی ہو جائے تو دادی نانی یاد کرتا ہے وہ۔ ایسے مرد کا کیا حکم ہے؟ ایسے مرد کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا جب ہم مردوں میں بیان کرتے ہیں تو ان کی خوب ضرورت بناتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارا مردوں والا بیان سنا نہیں کہ ہم مردوں میں کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ شوہر کی تابعداری کے جو مسائل میں نے بیان کیے ایسے ہی ہے۔ پھر اس خاتون کو میں نے ایک واقعہ سنایا، اس کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک خاتون آئی۔ اس خاتون نے کہا حضرت میرا شوہر جو ہے نا بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بد مزاج ہے۔ کیونکہ میرا بیان ابھی بچیاں سن رہی ہیں نا، خواتین سن رہی ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میرا خاوند بڑا بد اخلاق ہے۔ کہا کیا بد اخلاقی ہے؟ کہا بڑے غلغپاڑے گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا بیٹی تو ایسے کرنا، شیر کی دم سے ایک بال نکال کے لا، میں تجھے دم کر کے دوں گا، تیرا شوہر تابعدار ہو جائے گا، تیرا شوہر تابعدار ہو جائے گا۔ اس خاتون نے جنگل میں گئی، چڑیا گھر میں گئی، جہاں بھی گئی، ایک شیر کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، شیر کو مانوس کیا، شیر کی دم سے اس نے بال نکالا اور بال نکال کر لے آئی کہ حضرت لے آئی ہوں، اس کو دم کر دیں آپ۔ اس اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وہ اللہ کی بندی، اور میری بیٹی تجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی استعداد دی ہے کہ تو شیر جیسے درندے کو قابو کر سکتی ہے، شیر جیسے درندے کو قابو کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو قابو نہیں کر سکتی؟ جو شیر کو قابو کرنے کا فن جانتی ہو، اس کے لیے گلشیر کو قابو کرنا کون سا مشکل ہے؟ مشکل ہوگا اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اپنے رویے، اچھا میں آپ کو بات بتاؤں نا، یہ روٹی کے اوپر جھگڑنا، روٹی کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو گالیاں دینا، تانے دینا،
ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ تو انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے یار، شرم نہیں آتی اس کو ڈوب مرنا چاہیے ایسے آدمی کو۔ یہ بات میں کھول کے کر رہا ہوں۔ بیماری جس کی ہو وہ اپنا مرض دیکھے، اس کی اصلاح کرے، اس مرض کو نکالے اپنے اندر سے۔ اب مزاج پر جڑنی نہیں ہے۔ آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے تو؟ آٹا گوندتے وقت تو ہلتی کیوں ہے تو؟ یقین کریں، بعض ہمارے دوستوں کے رویے، انہوں نے دین صرف اس بات کو سمجھا ہوا کہ میں 1000 بار درود شریف پڑھتا ہوں، 1000 بار استغفار پڑھتا ہوں، 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، تہجد نہیں چھوڑتا۔ آپ سب کچھ پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، بیوی کی دل آزاری کرنے والا شخص اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ دل آزاری نہ کریں۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے، آپ حیران ہو گئے میں کیا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ آپ توازن قائم رکھیں، آپ اعتدال میں رہیں۔ فرمایا کرتے تھے جب یہ آٹا گوندتی ہے نا، اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں، اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں۔ اور کئی سارے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بیٹی کا، بہو کا، بیوی کا مجال کیا ہے کہ اونچی بات کر لے۔ مجھے خود ایک آدمی اس علاقے کا ایک دن بڑا معتبر آدمی کہتا ہے، پیر صاحب میرے تو اللہ کے بڑے فضل نے۔ کہ کیا ہو گیا جی؟ کہ جی میرے سامنے نہ تھی بیٹھ سکنی ہے، نہ نو بیٹھ سکنی ہے، نہ زنانی بیٹھ سکنی ہے، نہ پتر۔ میں کہا جی دل میں کہا آپ انسان ہیں؟ کوئی آپ انسان ہو؟ تم کیسے آدمی ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا؟ آئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، آپ بیٹھے ہوتے، آپ کی بیٹی آ جاتی، بیٹی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ روٹیاں بناتے، اماں عائشہ کے ہاتھ روٹیاں بناتے، آپ تندور پہ کھڑے ہو کر اماں عائشہ سے کہتے، عائشہ میں تیرے ساتھ کھڑے ہو کر روٹی لگاتا ہوں، میں روٹی لگاتا ہوں۔ اور ایک دفعہ آپ نے تندور میں روٹیاں لگائیں، تندور میں روٹی لگا کر اللہ کے محبوب اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ جاؤ دیکھو روٹیاں پکی ہیں کہ نہیں پکی۔ اماں فرماتی ہیں جب میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تندور آگ سے گرم ہے لیکن کچا آٹا لٹک رہا ہے، روٹی نہیں پکی۔ میں نے آ کے عرض کیا میرے محبوب روٹی نہیں پکی۔ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، اس آٹے کے ساتھ، اس روٹی کے ساتھ نبوت والے ہاتھ لگ گئے ہیں، اور جہاں نبوت والے ہاتھ لگ جائیں اللہ نے اس جگہ پہ آگ کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ دوستو دین کا مزاج ہے، یہ سمجھو ساری باتیں۔ اب آپ اس مزاج پر آؤ نا، آپ 2 شادیاں کریں، 2 3 کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، نظر نہ لگانا، مجھے کہتی ہیں تم 2 اور کرو۔ بات سمجھو میری، آپ اور کرو لیکن انسان بن کے رہو نا، انسان بن کے رہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ سنت کے مزاج پر، شریعت کے مزاج پر جب رہیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے ساتھ مدد آتی ہے۔ اور محض خواہشات کی اتباع ہو، محض خواہشات کی اتباع ہو تو پھر اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت نہیں ہوتی آدمی کے ساتھ، پھر اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے آدمی۔ تو شریعت کے مسائل کے اندر نا، شریعت کے مسائل میں علتیں نہ تلاش کیا کرو۔ میں بڑی عبرتناک بات کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ مجھے ایک بات یاد آئی ابھی، یہ بدنگاہی کا جو مریض ہوتا ہے نا، بد نظری کا، اس کو اور جو نقصان ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ 14 بیماریاں لگتی ہیں ایسے آدمی کو ظاہری جسم میں،
بد نظری کے مریض کو، یہ جس عورت کو لگ جائے، عورت کو، یہ جس مرد کو، 14 عوارض، 14 بیماریاں جسم میں لگتی ہیں، اور روحانی طور پر تو یہ کینسر ہے، روحانی کینسر ہے۔ اب اس مرض کا جو مریض ہے نا، اللہ اکبر، ایک آدمی نے بڑی عبرت ناک بات ہے کہ 3-4 آدمی مرے، مرنے سے پہلے قرآن کا انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، اور موت سے پہلے پہلے مر گئے وہ۔ کسی نے اس کی بیوی سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا، اللہ اکبر، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، اللہ ہدایت کے بعد۔ اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی کسی اگر گناہ میں پھنس جائے، مبتلا ہو جائے، اس کے گناہ کا تمسخر اور مذاق بھی کبھی نہ کرنا۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، مردوں سے کہتا ہوں کسی اور کے ساتھ مذاق نہ کریں کہ تیرے اندر یہ گناہ ہے، تیرے اندر یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ استہزاء، مذاق نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا بھئی یہ کیوں ایسا ان کی موت آئی، کیوں ایسی موت آئی؟ کہنے لگے جی ان کی موت اس وجہ سے آئی کہ یہ نگاہ سے جب حرام لذتیں اٹھاتے تھے نا، بد نگاہی سے جب حرام لذت اٹھاتے تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے نظر کی حفاظت کو کیوں فرض کیا، پتہ نہیں اللہ نے نظر کی حفاظت کو کیوں فرض کیا۔ اللہ اکبر، وحی کے سامنے عقل نہیں دوڑائی جا سکتی، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو شریعت کو ماننا چاہیے۔ مفکر اسلام، مفکر دین و ملت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قومی اسمبلی میں جب آپ گئے نا، تو جس طرح آج کل ایک بدنام عورت نے وہ مسئلہ کھڑا کیا نا، ایک خاتون نے کہا، حضرت اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، عورت کو کیوں نہیں دی؟ عورت کو بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا تو 20 کر، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا تو بھی کر، تجھے کسی نے منع کیا ہے؟ میں تو یہ قرآن کا حکم مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یہ قرآن کا حکم کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کی تو مرضی ہے، جتنا مرضی ہے کریں، زندگی کے پارٹنرشپ بناتے ہیں تو پارٹنرشپ بنا لیں، جیسے مرضی ہے زندگی گزاریں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہے چوپاؤں کی زندگی، اور چوپاؤں کی نہیں، اس چوپاؤں میں تو خنزیر بھی آتا ہے نا، خنزیر بھی آتا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے حدود شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر جہالت بھی عذر نہیں ہے کہ آپ کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ پتہ کرو نا۔ ناخن غلط کٹ جائے تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ناخن کا اسپیشلسٹ کہاں بیٹھتا ہے، پتہ ہے نا؟ بال چرا لگ جائے تو پتہ ہے کہ بال کا اسپیشلسٹ کہاں بیٹھتا ہے، لیکن دین اللہ کا اتنا لاوارث رہ گیا ہے۔ مولا علی نے کہا تھا، بڑی شان سے جو نکلا تھا دین عرب سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ جس نے سائنس پڑھی ہے وہ دین پر رائزہ نہیں کرتا ہے، جس نے میڈیکل پڑھی ہے وہ دین کو سمجھا رہا ہے،
جس نے انجینئرنگ پڑھی ہے وہ دین سمجھا رہا ہے. اور آج کل نئے نئے فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایک وہ جہلمی کا فتنہ ہے. ابھی اس سے مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ وہ جہلمی کی تقریریں سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے. وہ میں نے کہا وہ گمراہ آدمی ہے جی. مرزا محمد علی جہلمی، جاوید غامدی، اس طرح کے نئے نئے لوگ آ گئے ہیں دنیا میں. اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اس سے اپنے ایمانوں کو بچاؤ. اور آپ کو اگر کوئی ایسی بات کرے نا تو اس کو ایک جواب دو. اللہ کے فضل سے میں نے 2-3 آدمیوں کو یہ جواب دیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ہدایت دے دی ان کو. کیا جواب ہے؟ میں نے کہا میں آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، اس کا یہ جواب ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے. پھر میں یہ جواب دوں گا، آگے سے آپ یہ جواب دیں گے، اس کا بھی پتہ ہے آپ کو. پھر میں یہ جواب دوں گا، آپ اس کا یہ جواب دیں گے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو. صرف ایک سوال ہے. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جاوید غامدی اور مرزا جہلمی کی طرح دوسرا کوئی ایک آدمی لے کے آ جاؤ. کیا خیال آپ کا؟ یہ سارے لوگ بددینی پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف 1000 آدمی ہیں اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہے. تو یہ رنگ برنگے فتنے آ رہے ہیں. تو خیر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس. اطمینان والے نفس کی تعبیر اور تشریح یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضیات، اللہ کی منشا، اللہ کی شریعت کے خلاف ایک لمحہ تک کبھی نہ سوچتا ہو. ایک جس کو سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہی وہ فرمایا ہو. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اللہ کے غیر کی طرف التفات نہ کرتا ہو. یہ اطمینان والا نفس، یہ اطمینان والا نفس. حرام لذتیں لینا، حرام سوچنا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام، یہ ساری چیزیں اطمینان والے نفس کے خلاف ہیں. یہ اطمینان والے نفس کے خلاف ہیں. اطمینان والا نفس، اطمینان والا نفس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر جب فوت ہوئے نا، آپ کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کی کہ ایک کاغذ کا پرزہ اڑتے اڑتے آیا اور سیدھا حضرت عبداللہ بن عمر کی سینے پہ لگا ہوا میں. جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، 130 سال عمر پائی آپ نے. اور جس دن آپ کی وفات کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا باہر نکلا. ایک صاحب کھڑے ہیں، کہا حضرت سے میری ملاقات کراؤ. تو بیٹے نے فرمایا، بیٹا پتہ کون تھا؟ حضرت شاہ رکن عالم. یہ ان کے صاحبزادے تھے، حضرت شاہ رکن عالم. شاہ رکن عالم فرمانے لگے ابا جی کے آرام کا وقت ہے. فرمایا اچھا وہ آرام کرتے ہیں تو میرا ایک خط ان کو پہنچا دو، پھر میرا خط پہنچا دو. جب خط پہنچایا تو خط کھولا جب نا، تو خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس یہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی، یہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی. یہ ہے یہ اطمینان والا نفس، اس کو اطمینان کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے. جب دنیا سے جائیں نا تو ہمارے نفس کے ساتھ بھی کوئی گندگی ساتھ نہ لگی ہوئی ہو، کوئی گندگی ساتھ نہ ہو، کوئی گندگی ساتھ نہ ہو. اور اگر نفس کے ساتھ گندگی ہوئی نا، نفس کے ساتھ، آخری وقت بھی پھر ایسے ہی ہوگا.
آخری وقت بھی ایسے ہی ہوگا، آخری وقت بھی ایسے ہی ہوگا۔ ورنہ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آیا شیخ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ نثار فتحی ہمارے ایک بڑے شیخ تھے کراچی میں، ان کا ایک شعر ہے اور مجھ سے فرمایا تھا انہوں نے، مجھ سے، کہ جس وقت ملک الموت میرے سامنے آئے گا نا، ملک الموت آئے گا، ملک الموت سے میں کہوں گا خوشا نصیب، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا۔ یہ شعر بھی نہیں کہے۔ اور شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے نا اس شعر کو، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر نے تو آفاق عالم میں غلغلہ مچایا ہے۔ تو شیخ نثار فتحی صاحب مجھ سے فرمانے لگے ایک دفعہ کہ میں نے اپنے دوست حکیم اختر کو ایک دن کہا، جب تم میرا کوئی شعر بیان کیا کرو ساتھ میرا نام لیا کرو، میرا کوئی شعر بیان تو میرا نام لیا کرو۔ یہ بڑا ہی عجیب شعر ہے، یہ جو وہ ان لوگوں کا شعر ہے جو نفس مطمئنہ گزار کر گئے۔ اچھا، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، کیا خبر تھی کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے، کیا خبر تھی کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے۔ اپنے دوستوں میں ہمیشہ نیک دوست رکھو۔ اچھا، بے دین دوست کو رسمی تعلق رکھو اس کے ساتھ، دیندار دوست مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد قبر پہ آتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑے اعتماد سے بات کرتا ہوں، ہمارے جاننے والے اہل تعلق میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا، کہ آپ سمجھیں کہ شاید کوئی پیسے بانٹتے تھے وہ، لیکن محبت کا تعلق رکھا ہے۔ یقین جانے ان کی مالدار اولادیں، کروڑوں میں کھیلنے والے، شاید انہوں نے پیچھے ماں باپ کے پیچھے کبھی ایک بار بھی دروشی پڑھا ہو یا سورہ اخلاص پڑھی ہو، اور ہم وہ ہیں جو روزانہ یاد کرتے ہیں ان کو۔ کیا تعلق کام آیا ان کو؟ کون سا تعلق کام آیا؟ اللہ اکبر۔ مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو بھی کچھ نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے۔ ابھی جو آخری بات کرنے لگا تھا اس شعر کی، آ گیا وقت علم ہم پہ نثار،
جن کی وجہ سے ساری زندگی حلال حرام کا خیال نہیں کرتا آدمی۔ یہ جو میں آپ سے ایک بات عرض کروں نا، قرآن میں آتا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، پلاٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، جس اولاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا، جس کے لیے ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے رہے، آ گیا وقت علم ہم پہ نثار، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے، آئے ہائے، پہلے اپنے بعد بیگانے گئے، اوہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو نفس سے آزاد ہو کر گئے نا، نفس سے آزاد ہو کر، یقین جانے آج بھی ان کی قبریں مرجع خلائق ہیں، مرجع خلائق ہیں، مرجع خلائق ہیں، مرجع خلائق ہیں۔ تو شریعت کا مزاج شریعت کا مزاج سمجھنا ہے، نفس کیا ہے، روح کیا ہے، نفس کیا ہے اور روح کیا ہے۔ بس آپ کو جب مزاج سمجھ آ گیا نا تو انشاءاللہ نجات ہو گئی، بس نجات ہو گئی۔ تو واسطہ دوستو ہمارا ایک بڑے سرکش ہاتھی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، سرکش ہاتھی کے ساتھ۔ تو موت سے پہلے پہلے اس کو پچھاڑ کے جانا ہے، موت سے پہلے پہلے اس کو پچھاڑنا ہے، موت سے پہلے پہلے اس کو۔ اچھا، اس پر ایک بات اور عرض کروں، کئی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ نفس مر جاتا ہے، نفس نہیں مرتا۔ اچھا، نفس مرتا نہیں ہے، نفس مرتا نہیں ہے، نفس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے اس اژدہا کی، سانپ کی، جو سردی آتی ہے تو بل میں گھس جاتا ہے اور جو ہی گرمی لگتی ہے باہر نکل آتا ہے۔ نفس کی تربیت اور اس کی حفاظت کا مستقل اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت کیا کر دے، کس وقت کیا کر دے۔ اوہو، یہ جتنے ہم نیک بڑے ہوئے نا، میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پتہ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے چوری سے بچا۔ کون دعا کرتا ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ، اے اللہ مجھے زنا سے بچا دے۔ اور ایک صحابی نے دامن پکڑ لیا، او ابو ہریرہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تجھے رسول اللہ کی اتنی قریبی صحبت حاصل رہی، آپ ایسا کام کریں گے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ صحبت کس نے پائی ہوگی؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، ہو میرے بھائی، اس نفس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس نفس کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی وقت بھی یہ حالات کو زیر و زبر کر سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ حالات کو زیر و زبر کر سکتا ہے۔ اور میں نے ایک طویل العمر بزرگ کو اپنے شیخ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بھروسہ اشنائی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ کیا بھروسہ اشنائی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ کوئی زبان سے ایسا بول نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے جائیں، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے جائیں، اللہ کی بارگاہ سے واپس کر دیے جائیں۔ تو جو میں اشارہ کیا تھا نا ایک دعا کے لیے، وہ یہ ہے
کہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات کی، فرماتے ہیں یہ جو فرمانا بعد اذ ہدیتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی کے امکان موجود ہیں، ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ تو بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، وہ کافی وقت ہو گیا جی، وقت کافی گزر گیا، اندازہ نہیں ہو سکا آج۔ جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، اور خواتین جو موجود ہیں ان کو بھی میں کلمات توبہ پڑھا رہا ہوں۔